الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ومن على المؤمنين إذ بعث في أنفسهم رسوله الكريم الذي هدانا على صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه الذين تخلقوا بخلقه العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بند کر دو تھوڑی مہربانی واجب الاحترام معزز و محترم علماء اکرام اور میری جماعت کے غیرت مند اور مسلک کے دیوانوں آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کے متوالو، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اتنی رات گئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے سچے طلبگار خالص اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء کے خطاب اور میرے بعد انشاءاللہ للکار اہل حدیث، جی میں بالکل للکار اہل حدیث، مسلک کی پہچان، مسلک کی آن اور مسلک کی شان، سید سبطین شاہ صاحب نقوی آپ سرگودا جو اللہ کی توفیق سے تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ میرے بعد ان کا خطاب ہوگا۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے، چونکہ ہم سب دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ خالق کی مخلوق میں وحدہ لا شریک نے سب سے بڑھ کے اگر عزت اور مقام کسی ہستی کو دیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، آمینہ کے لال ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اہل حدیث کا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کے اگر کوئی عزت والی، اگر کوئی آن والی، اگر کوئی شان والی ہستی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، فاطمہ کا بابا، آمینہ کا لال، تیرا اور میرا نبی محمد الرسول اللہ ہے، جن کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ کسی نبی کی نبوت ایک قوم کی نبوت، کسی نبی کی نبوت ایک خطے کی نبوت، کسی نبی کی نبوت ایک شہر کی نبوت، کسی نبی کی نبوت ایک علاقے کی نبوت، کسی نبی کی نبوت ایک گاؤں کی نبوت، کسی نبی کی نبوت مخصوص لوگوں کی نبوت۔ میں قربان جاؤں آمینہ کے لال کی عظمت پر کہ جب باری آئی آمینہ کے لال کی، کائنات کے خالق نے کیا شان عطا کر دی کہ میرے نبی کو زمین والوں کا نبی بنا دیا، جنوں کا نبی بنا دیا، انسانوں کا نبی بنا دیا، بحر و بر کا نبی بنا دیا، خشک و تر کا نبی بنا دیا، برگ و ثمر کا نبی بنا دیا، شجر و حجر کا نبی بنا دیا، خشک و تر کا نبی بنا دیا، انسانوں کا نبی بنا دیا، جنات کا نبی بنا دیا، مشرق والوں کا نبی بنا
بنا دیا، مغرب والوں کا نبی بنا دیا، شمال والوں کا نبی بنا دیا، جنوب والوں کا نبی بنا دیا، نبیوں کا نبی بنا دیا۔ نہ مجھے کہنے دو کہ میرے نبی کی عظمت کا یہ عالم ہے، وہ سب کا نبی ہے، ہاں میرے رب کا بھی نبی ہے۔ جس نبی کی عظمت کا یہ عالم ہو کہ ساری کائنات کا نبی ہو، ساری کائنات کا رسول ہو، ساری کائنات کا پیغمبر ہو، ساری کائنات کا ہادی ہو، ساری کائنات کا رہنما ہو، تو اس سے بڑھ کے اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اس ہادی کے فرمان کو چھوڑ دیا جائے، اس ہادی کے فرمان کو چھوڑ دیا جائے، اس ہادی کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے، اس ہادی کے فرمان کو چھوڑ کے امتی کے قول کو لے لیا جائے۔ او میرے بھائیو، یہ بات میں عرض کرتا چلو، میرے نبی کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ کائنات کا خالق آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ ما کان محمد ابا خاتم الرجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر نبوت قیامت تک کے لیے ہے تو حکم نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر نبوت قیامت تک کے لیے ہے، حکم نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ بھائیو، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے ذمہ ہے موضوع مسلک حقہ کی صداقت حقانیت مسلک اہل حدیث۔ میں مختصر سے وقت میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں اس کو پہنچاؤں، کیونکہ میرے مسلک کی صداقت کا اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کا صحابی ہے، آمینہ کے لال کا صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیثیں سیکھنے والا، نبی کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے والا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، اور صحابی و صحابی کی بات کر رہا ہو، مصطفیٰ کا صحابی ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، مسلک حقہ کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر کا صحابی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتا ہے کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے۔ جابر کہہ رہے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنا ہے۔ جابر تو نے کیا سن لیا؟ فرمایا یقول لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی القیامت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ میری امت میں میرے ماننے والوں میں اور مسلمانوں، یوں تو ہر کوئی امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، میں پیغمبر کا امتی ہوں۔ خدا کی قسم امتی وہی ہے جسے خدا کا قرآن امتی ہونے کا حق دے دے۔ امتی وہ ہے جو پیغمبر کا فرمان سن کے سر کا تاج بنا لے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اگرچہ فتنے بھی آئیں گے، اگرچہ فساد بھی اٹھیں گے، لوگوں کی مخالفتیں بھی آئے گی، پر میری امت کا وہ گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، حق کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب ڈھونڈنا یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق پہ رہنے والا گروہ کون ہے؟ ہر کوئی سوال کرتا ہے۔ زید کہتا ہے حق پہ رہنے والا گروہ جو ہے وہ میرا ہے، بکر کہتا ہے حق پہ رہنے والا گروہ میرا ہے۔ دعوت غور و فکر عرض کرنے لگا ہوں، انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے، انصاف آپ نے کرنا ہے، انصاف سامعین نے کرنا ہے، انصاف عوام نے کرنا ہے، انصاف پڑھے لکھے لوگوں نے کرنا ہے، انصاف گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں نے کرنا ہے۔ انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں کہ آمینہ کے لال فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، اگرچہ فتنے بھی ہوں گے، فساد بھی برپا ہوں گے، مخالفتیں بھی ہوں گی، کبھی کسی جگہ پہ مخالفت کی جائے گی، کبھی کسی جگہ پہ مخالفت کی جائے گی، کبھی حق کو کسی مقام سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، کبھی حق کو کہاں سے روکا جائے گا، کبھی حق کو کہاں روکا جائے گا، پر آمینہ کے لال فرماتے ہیں وہ ہمیشہ
حق پہ قائم رہیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے گی، لیکن حق والے حق نہیں چھوڑیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوچھے تو صحیح کہ حق والے کون ہیں۔ ایک طرف آمینہ کے لال فرماتے ہیں کہ حق والے وہ ہیں مانا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ عمل پیرا ہیں۔ اس بات کا دعویٰ بھی ہر کوئی کرتا ہے کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس بات کا دعویٰ بھی ہر کوئی کرتا ہے کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ زید کہتا ہے میرا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ، بکر کہتا ہے میں صدیق اکبر کی مطابقت میں چلتا ہوں، زید کہتا ہے میں فاروق اعظم کی مطابقت میں چلتا ہوں۔ بھائی میری بات غلط ہو سکتی ہے، تیری سوچ غلط ہو سکتی ہے، کسی اور کی بات غلط ہو سکتی ہے، پیغمبر کا صحابی کہہ رہا ہے۔ آؤ ذرا حق والوں کا سنتے جاؤ، یہ نہ کہنا کہ طاہر ضیاء نے اہل حدیث مسلک کو قبول کیا، کیا دیکھ کے قبول کیا؟ میں تجھے بتاؤ، انصاف کا ترازو تیرے ہاتھ میں دیتے ہوئے یہ میری بات نہیں ہے، حنفیوں کے امام کی بات ہے، حنفیوں کے امام کی بات ہے۔ ارے کون امام حنفیوں کا؟ امام عبداللہ بن مبارک، جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ المنتہا من منہاج الاعتدال، عبداللہ بن مبارک کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل حدیثو، تمہارے دین کی، تمہارے سچے مسلک کی بات آج یہاں گھنٹہ گھر چوک میں نہیں ہو رہی، تمہارے مسلک کی صداقت کی بات جامعہ محمدیہ میں نہیں ہو رہی، تمہارے مسلک کی صداقت کی بات سرزمین گجرانوالہ میں نہیں، بلکہ تمہارے مسلک کی صداقت کی بات کوفہ میں ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ یقیناً جو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ احناف کے بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الدین لأہل الحدیث، دین اہل حدیث کے پاس ہے، دین اہل حدیث کے پاس ہے۔ والکلام والحیال لأہل الرائے، اور جو بہتان ہیلا سازی اپنی طرف سے باتیں بنانا یہ اہل حدیثوں کا شیوا نہیں ہے، یہ اہل رائے کا کام ہے۔ آؤ غور کرو، انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں۔ مزید سنو، ایک طرف تو آمینہ کے لال جن کی عظمت کا یہ عالم ہے، جن کی شان کا یہ عالم ہے کہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، جن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وحدہ لا شریک قرآن میں اپنے نبی کی عظمت کو انبیاء پہ ظاہر کرتے ہوئے ان سے اقرار کروا رہا ہے کہ نبیوں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ توجہ کیجئے گا کہ آمینہ کے لال کی عظمت کو انبیاء و سابقین پہ اللہ ظاہر کرتے ہوئے ان سے اقرار کروا رہا ہے کہ کتاب و حکمت دیتا ہوں، نبوت دیتا ہوں، اس وقت جب تمہاری نبوت کا دور جو ہے نقطہ عروج تک پہنچا ہو، لوگ جوک در جوک تمہارے کلمے پڑھ کے تمہارے دین میں داخل ہو رہے ہو۔ یہاں پہ ایک بات بڑی ہی قابل توجہ، اور میں اپنے سامعین سے اس کا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ کو بھیجے گا؟ اللہ نہیں جانتا تھا
کہ آدم سے وعدہ لے رہا ہے، اللہ نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ سے وعدہ لے رہا ہے، اللہ نہیں جانتا تھا کہ عیسیٰ سے وعدہ لے رہا ہے، اللہ جانتا تھا کہ نبی محمد الرسول اللہ کو سب نبیوں کے بعد بھیجوں گا، پر قربان جاؤ آمینہ کے لال کی عظمت پہ، قربان جاؤ مسلک حقہ، مسلک اہل حدیث کی صداقت پہ کہ کائنات کا خالق نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ جب محمد کی شریعت آ جائے آدم شریعت چھوڑ دینا، اے ابراہیم جب آمینہ کے لال کی شریعت آ جائے اپنی شریعت چھوڑ دینا، اے موسیٰ جب محمد کی شریعت آ جائے اپنی شریعت چھوڑ دینا، عیسیٰ جب محمد کی شریعت آئے اپنی شریعت چھوڑ کے محمد کا کلمہ پڑھ لینا۔ مسلک حقہ کی صداقت کی گواہی، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہمارا بھی تو دعویٰ یہی ہے کہ جہاں حدیث پیغمبر ہو، یہاں شریعت مصطفیٰ موجود ہو، یہاں آمینہ کے لال کی شریعت ہے، یہاں آمینہ کے لال کی حدیث ہے، یہااں آمینہ کے لال کا فرمان ہے، اس مقام پر کسی دنیا کے بنائے ہوئے امام کی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جہاں آمینہ کے لال کا فرمان ہے وہاں فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ میرے بھائیو غور کرو۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آمینہ کے لال فرماتے ہیں میری جماعت میں سے ایک گروہ، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا۔ اب وہ حق والے کون ہیں؟ او میری بات غلط ہو سکتی ہے، اٹھاؤ ترمذی کی دوسری جلد، ترمذی دوسری جلد، انصاف آپ نے کرنا ہے، حقیقت آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، انصاف آپ نے کرنا ہے۔ اٹھاؤ ترمذی کی دوسری جلد، امام علی بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، جو امام بخاری کے استاد ہیں، جو ابو یعلا کے استاد ہیں، جو ابو داؤد کے استاد ہیں، آج عام اپنے سٹیجوں پہ یہ بات کی جاتی ہے، آج عام اپنے سٹیجوں پہ یہ بات کی جاتی ہے، اور مجھے اس بات پہ کہتے ہوئے کوئی ایک رائی کے دانے برابر بھی دکھ نہیں ہوگا کہ آج سے چند سال قبل یہ پیچھے استاد غلام فرید صاحب کے مدرسے میں بات ہوئی، بیان ہوا، وہاں مسلک اہل حدیث کی تاریخ کھولی گئی، کہنے لگے کہ مسلک اہل حدیث تو بنا ہی ملکہ وکٹوریہ کے دور میں ہے۔ یہ تصور دیا جاتا ہے عوام کو کہ یہ وہابی کل کے بنے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں آ خدا کے لیے کسی پہ کوئی اعتراض اور کوئی تنقید نہیں ہے، صرف اتنی سی بات، دونوں صورتیں تیرے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہیں امام المحدثین کہا گیا، جن کی کتاب صحیح بخاری کو قرآن کے بعد سب سے بڑھیا کتاب کہا گیا، امام بخاری کے استاد حضرت امام علی بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کس کے بارے میں؟ یہ جو پیغمبر کا فرمان ہے نا کہ سمیت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی القیامت، کہ میری جماعت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی۔ اس کے بارے میں حضرت امام علی بن عبداللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، حضرت ابو یعلا کے استاد ہیں، ابو داؤد کے استاد ہیں، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد ہم اصحاب الحدیث، اس سے مراد اہل حدیث ہے، اس سے مراد بولو کون ہے؟ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیثو تجھے مبارک ہو، اور میں یہ بات بڑے فخر سے کہتا ہوں، کرایہ بزیمہ طاہر ضیاء سٹیج ہے اہل حدیثوں کا، چلے جاؤ رحیم یار خان میں، وہاں کے ایک بہت بڑے سردار، یہی بات میں نے وہاں پیش کی 4 مارچ کو
4 مارچ کی بات ہے، 400 ایکڑ کا مالک سردار امان اللہ خان گفتگو سننے سے پہلے مسلک بریلوی پہ قائم ہے۔ گفتگو کی، جب میں نے اسے کہا جس طرح آپ کو دعوت دے رہا ہو، گفتگو کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ کسی کی تذلیل کی جائے، ویسے اس مسلک سے، اس سٹیج سے میں آیا ہوں، میرے پاس ان کی ساری زبانیں ہیں، لیکن یہ اہل حق کا سٹیج ہے۔ میرے مسلک کا، میرے سٹیج کا منہج کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ میرے مسلک کا منہج یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے نصر اللہ چشتی گالیاں بکے تو دوسری طرف سے طاہر ضیاء قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ اگر ایک طرف سے جلیل رضوی اپنی گندی زبان میں مسلک حقہ کے شعروں کو گالیاں بکے، اللہ کی توفیق سے طاہر ضیاء مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے سنائے گا۔ اور لاؤ دلیل اس بات کی۔ اور ان دونوں سائیڈوں پہ، ادھر بھی چلے جائے 4 نمبر گلی میں میرے استاد ہیں، ادھر پیچھے چلے جائے نصرت العلوم کے سامنے میرے استاد ہیں، یعنی عین اس جگہ پہ کھڑا ہو جہاں کبھی کسی دور میں اس چوک میں کھڑے ہو کے 12 ربیع الاول والے دن میلاد کے جلوس سے خطاب کرتے ہوئے میں اپنے لیے بڑا فخر سمجھتا تھا کہ اہل حق کے ساتھ کھڑا ہو کے مصطفیٰ کے میلاد کی بات کر رہا ہوں۔ آؤ غور کرو، یہ میرا منہج نہیں ہے۔ میرا منہج کیا ہے؟ میں انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے وہاں اسی عبارت کو پیش کیا، مجھے کائنات کے رب کی عزت و جلال کی قسم، اس سردار امان اللہ خان نے اپنی مسجد کے مولوی سے کہا کہ کیا یہ ترمذی کی دوسری جلد میں یہ جو مولوی طاہر ضیاء پڑھ رہا ہے عبارت موجود ہے؟ بدقسمتی سے ترمذی بھی وہاں اسی وقت مل گئی، ترمذی کی کتاب بھی وہاں اسی وقت مل گئی۔ جب مولوی سے سوال کیا گیا، یہ رحیم یار خان 8-9 گھنٹے کی مسافت پہ، اور کرایہ میں دیتا ہوں، چلو میرے ساتھ، وہاں اس بات کو سن کے جب ترمذی میں سے اصل عبارت اس سردار امان اللہ خان کے سامنے پیش کی گئی، نعرہ حق بلند کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مولوی صاحب جس مسلک کی حقانیت مصطفیٰ کی حدیث بیان کر دے اس کی صداقت میں باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اور میں ذمہ دار یہ ترمذی کی بات کر رہا ہوں اور احادیث کی بات کر رہا ہوں، اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور کے بارے میں آمینہ کے لال فرماتے ہیں خیر القرون قرنن، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ شیر اہل حدیث مولانا سید سبطین نقوی صاحب۔ تو میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف آمینہ کے لال کا فرمان، ایک طرف خیر القرون قرنن۔ اب پکی بات کون سی ہے؟ پکی بات یقیناً وہ ہے جو لبہائے مصطفیٰ سے نکلتی ہے، پکی بات وہ ہے جو وما ینطق عن الہویٰ کی زبان سے نکلتی ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ خدا لگتی کوئی کسی کی ڈنڈی نہیں مارنی کہ یہ حنفی بریلوی ہے یا حنفی دیوبندی ہے، صرف یہ بات کرنی ہے کہ کون ہے جو محمد الرسول اللہ کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک طرف آمینہ کے لال کے فرمان کے مطابق خیر القرون قرنن، بہترین دور جو آمینہ کے لال کا
اور جس دور میں یہ بات کہی جا رہی ہے، جس دور میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری جماعت کا میری امت کا ایک جماعت جو ہے ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، اب اس حق والی جماعت کے بارے میں پیغمبر کے دور کے امت کے محدثین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام علی بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں ہم اصحاب الحدیث، آگے آؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، کون احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جنہیں یہ سواد اعظم میں لا کے اہل حق اور ان کا ایک باقاعدہ سلسلہ ہے، فقہ کے امام ہے، ان کی جو ہے استطاعت، تعلیمی استطاعت کیا ہے کہ حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد کے استاد ہیں۔ وہ طائفہ منصورہ والی اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اب بھائی پوچھ اس سے، بات پکی امام احمد بن حنبل کی ہے یا گجرانوالہ کے مولوی کی ہے؟ بولو بولو، بات حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پکی ہے یا گجرانوالہ کے مولوی کی، یا لاری اڈے سے نکلی ہوئی بات وہ پکی ہے؟ نہ، بات اگر پکی ہے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پکی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کہ کوئی اور حق والی جماعت ہو سکتی ہے۔ او آگے سنو، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فیصلہ خطیب بغدادی میں فرماتے ہیں، امام بخاری فیصلہ خطیب بغدادی میں فرماتے ہیں فقال البخاری یعنی اصحاب الحدیث، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں اس سے مراد اہل حدیث ہیں۔ او آگے سنو، محمد بن حبان رحمت اللہ علیہ ایک اور شرف دینے لگے ہیں اہل حدیثوں کو۔ آج کا یہ مولوی، آج کا یہ درباری ملا، آج کا یہ مال بٹورنے والا در در سے کبھی کل کے نام پہ، کبھی تسبیح کے نام پہ، کبھی چہلم کے نام پہ، اور کبھی جمعرات کے نام پہ، کبھی میلاد کے نام پہ لوگوں کی جیبیں خالی کروانے والا، حرام کرنے والا، حرام کھانے والا، یہ حرام خور ملا جو ہے آج مصطفیٰ کے دین کے ان حق پرستوں پہ اپنی زبان کو کھولتا ہے۔ اور سن ملا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن۔ حضرت امام محمد بن حبان رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ھذا بیان صحیح علی ان اول الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القیامت اہل الحدیث، کل قیامت والے دن پیغمبر خدا کے قریب جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ کوئی اور نہیں، وہ اہل حدیث ہوں گے۔ کل قیامت والے دن محمد بن حبان رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن پیغمبر کے قریب جو لوگ ہوں گے کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ہوں گے تو صرف حدیث والے ہوں گے۔ آؤ مزید سنو، اسی لیے تو طاہر ضیاء نے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک طرف محض ظاہری کھوکھلا نعرہ ہے، اگر محبت کی حقیقت کو دیکھنا ہے، محبت کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو مسلک حق اہل حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف دین کسے سمجھا جا رہا ہے؟ ایک طرف خیر و قرون قرنن اور دوسری طرف
ہدایہ کو ہم نے دین بنا لیا، قدوری کو ہم نے دین بنا لیا، فتاوی قاضی خان کو دین بنا لیا، شرح بقایا کو دین بنا لیا، کبھی کنز کو دین بنایا، کبھی در مختار کو، اور کبھی فتاوی عالمگیری کو۔ فیصلہ بھائیو اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اب صرف فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک پہلو یہ رکھا کہ طائفہ منصورہ، وہ مغفورین کی، وہ منصورین کی جماعت جس کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی، اور وہ طائفہ منصورہ، وہ بخشی ہوئی حق والوں کی جماعت جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ کوئی اور نہیں، وہ اہل حدیث ہے۔ اب دوسری طرف دین کیا بننے لگا ہے؟ ہدایہ کو دین بنایا، قدوری کو دین بنایا، حنفیوں کا دین سنو، مقلدین کا دین سنو۔ حجت اللہ بالغہ میں نے پیش نہیں کی ابھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی اس بات کو پیش نہیں کیا کہ پہلی 4 صدیاں تقلید نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی۔ مولوی فقیر محمد جیلمی کی بات میں نے پیش نہیں کی۔ بات اگر طاہر ضیاء کی غلط ہو، اسی گھنٹہ گھر چوک میں کھڑے کر کے چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، خطیب جھوٹ بولے اس کی زبان کاٹ دو۔ آؤ سنو، جاؤ صبح پوچھو، چاہے سراج العلوم سے جا کے پوچھو یا نقشبندیہ امینیہ سے جا کے پوچھو یا کسی اور مقام سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ یہ قدوری جو سلیبس کے 3-4 سال میں تم پڑھاتے ہو، حدیث پیغمبر کو چھوڑ کے بتاؤ یہ قدوری کب لکھی گئی؟ قطوری نہیں، قدوری، یہ قدوری کب لکھی گئی؟ ٹھیک ہے پیر جی اگر آرڈر کر دے ہوتے۔ یہ قدوری کب لکھی گئی؟ یہ قدوری 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی۔ ایک طرف خیر و قرونی کرنن، پیغمبر کا دور، بہترین دور، اور اس دور کا دین صحیح ہے یا 500 سال بعد آنے والا دین صحیح ہے؟ بولو یار، تسی بالکل انج چپ کر کے بیٹھے ہو جی میں مولوی صادق صاحب سویرے تواڈے تے سپرے کرنا میں، اور جیڑی ہوئی میرے تے پہ میں برداشت کر لاں گا، میرے استاد نے، کم از کم تسی بولو تے صحیح پتہ دے لگے ہے وہ۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ وہ دور جو پیغمبر کے صحابہ کا دور ہے، کیا اس دور کا دین ٹھیک ہے یا 500 سال بعد آنے والا دین ٹھیک ہے؟ بولو۔ اب قدوری لکھی 500 سال بعد، ہدایہ 6 صدی ہجری میں لکھی گئی، جس کی مین ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے کہ ہدایہ قرآن کی طرح ہے، ہدایہ قرآن کی طرح ہے۔ اور میرے مسلک کی صداقت دیکھو، میرے مسلک کا منہج یہ ہے کہ آمینہ کے لال کا فرمان یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہنے والا چھوٹا بچہ ہے یا بزرگ ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آمینہ کے لال کا فرمان ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، سنانے والا چھوٹا بچہ ہو یا 70 سال کا بزرگ ہو، آمینہ کے لال کے فرمان کو سر کا تاج بنا لیا جاتا ہے۔ اور ہماری کسی سے لڑائی بھی کیا ہے؟ کسی کی دعوت جناب یہاں گجرانوالہ سے اٹھی، وایا فیصل آباد بریلی جا کے دم توڑ گئی۔ کسی کی دعوت یہاں گجرانوالہ سے اٹھی، وایا گکھڑ دیوبند جا کے دم توڑ گئی۔ کسی کی دعوت یہاں سے اٹھی، وایا راوالی کوفے جا کے دم توڑ گئی۔ کسی کی دعوت کربلا دم توڑ گئی۔
کسی کی دعوت سیال شریف جا کے دم توڑ گئی، کسی کی گولڑے جا کے دم توڑ گئی، کسی کی تونسے جا کے دم توڑ گئی، کسی کی کسی مقام پہ، کسی کی کسی مقام پہ، پر میں قربان جاؤں آمینہ کے لال کے متوالو، دین حق کے دیوانوں، مصطفیٰ کے ماننے والوں، دین حق کے دیوانوں، تمہاری دعوت گجرانوالہ سے اٹھے، تمہاری دعوت پاکستان کے کسی کونے سے اٹھے، تمہاری دعوت کا اختتام مدینہ ہے۔ مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، رفقاء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، علامہ طاہر دیاج چشتی صاحب۔ آؤ میرے بھائیو، دعوت کا اختتام بریلی یا دیوبند نہیں ہے، ہماری دعوت جو ہے مدینے سے چلی ہے اور مدینے ہی پہنچتی ہے، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ فتاوی عالمگیری جو 1200 سال بعد لکھا گیا اس کا فتویٰ صحیح ہے یا امام المحدثین، امام الحدیث، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیث ٹھیک ہے۔ جو تجھے کلی چھٹی دیتا ہو، جو تو نے دین بنایا ہوا ہے، اپنے اس دین کو تو کل لے کے آ، میں اللہ کا قرآن لے کے آتا ہوں، تو چلم اور ختم، عرس اور میلاد لے کے آ، میں اللہ کا قرآن لے کے آتا ہوں، تو ترک رفع الیدین لا، میں مصطفیٰ کی بخاری لے کے آتا ہوں۔ آ تو صحیح، ہمت تو کر، پر نہیں۔ کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال تبدیل نہ کرو۔ میرے بھائیو، اب وقت اس سے آگے اجازت نہیں دیتا، میں آپ کے اور شیر اہل حدیث حضرت علامہ سید سبطین نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے درمیان مزید مخل نہیں ہوں گا۔ دعا یہ ہے، جو کہا ہے اس پہ نظر ثانی آپ نے کرتے ہوئے انصاف آپ نے کرنا ہے، اور جو مصطفیٰ کے دور میں مانا علیہ واصحابی والا دین ہے اسی دین کو اپناؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اس دین سے منہ پھیرا تو کبھی جناب کل کی لعنت پڑ جائے گی، اس دین سے منہ پھیرا تو حرام کھانے کی لعنت پڑ جائے گی، حلال نہیں رہے گا۔ حلال وہی ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔